دعوت دیتے ہیں جناب صفدر امام قادری صاحب کو، صدر شعبہ کالج آف کامرس اینڈ آرٹ اینڈ سائنس پٹنہ، آپ تشریف لائیں اسٹیج پر اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ صدر محترم، بزرگوں اور دوستوں، اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے جب عزیزی شہاب الدین نے کہا کہ آپ کو آنا ہے تو میں نے برجستہ یہ جواب دیا تھا کہ جب آپ کو پڑھانے کا جب میں نے جرم کیا تھا تو آپ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے میں ہمیشہ تیار رہوں گا، میں آؤں گا۔ تو اب آگے جب پروگرام کا کچھ خاکہ اور روشن ہوا تو اس میں انہوں نے کہا کہ 3 لوگوں کو کچھ ایوارڈ دیا جائے گا۔ پہلے تو اچھا لگ رہا تھا کہ جس محفل میں ہمارے طلباء کو عزت افزائی کی جائے اس میں شریک ہونا کسی بھی استاد کے لیے اچھا لگتا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ نہیں، 3 لوگوں کو مزید ان کی عزت افزائی کی جائے گی۔ جب نام انہوں نے بتایا تو میں خجل ہوا کہ یہ دونوں، حالانکہ احمد محفوظ اور مولانا شمشاد رحمانی ہم سے عمر میں دونوں چھوٹے ہیں اور ظاہری طور پر بھی بال میرے زیادہ سفید ہیں، مگر اللہ نے علم اور فضل ان کو زیادہ دیا، ان کا مرتبہ بڑا ہے۔ اور میں جب اپنے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے احمد فراز کا شعر یاد آتا ہے کہ یار خوش ہیں کہ انہیں جامع احرام ملا، لوگ ہنستے ہیں کہ قامت سے کہیں زیادہ ہے۔ تو میرا وہی حال ہے کہ ان 2 بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل گیا، یہی عزت کی بات ہے۔ اصل میں آج یہ جلسہ مولانا ولی رحمانی کو یاد کرنے کے سلسلے سے ہے اور ان پر جن لوگوں نے کچھ لکھا ہے ان کو عزت بخشنے کے لیے میں ان خوش نصیب لوگوں میں ہوں جن کو مولانا ولی رحمانی، ان کے والد مولانا منت اللہ رحمانی سے بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ مولانا ولی رحمانی کے ساتھ بیٹھنے، اٹھنے، کھانے پینے اور بہت ساری باتوں میں، بہت سارے معاملات میں بھی گفت و شنید کے مواقع حاصل ہوئے۔ وہ تذکرہ تو میرے لیے بہت صبر آزما ہے کہ وفات سے پہلے کے جو 15-17 دن ہیں اس میں کم سے کم 5 بار 6 بار ہم لوگ ساتھ کھانا کھانے میں شریک رہے اور نہ جانے کتنے منصوبوں پر گفتگو کرتے رہے۔ آخری روز میں دلی آ رہا تھا تو انہوں نے کہا بھی کہ اگلی میٹنگ آپ لوٹ کر آئیں، تو 6 کو مجھے لوٹنا تھا، تو 6 اپریل کو تو آپ لوٹیں تب ہم لوگ میٹنگ رکھیں گے، لیکن وہ 6 تاریخ تو آئی لیکن مولانا ولی رحمانی تب تک ہمارے بیچ نہیں رہے۔ مولانا ولی رحمانی کو یاد کرتے ہوئے اب لوگوں نے جو مضامین لکھے، اب جب وہ چھپ کر آئیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ لوگوں نے کتنی مشقت کی ہے، ہمارے طلباء نے۔ میں ان کو یاد کرتا ہوں تو چند باتیں میرے ذہن میں ہمیشہ رہتی ہیں۔ ایک تو اپنے گھر میں ان کی جو تربیت ہوئی، اب جب مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں وہ لکھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ والدہ ان کی بتاتی تھی کہ ہمارے قومی تحریک کے رہنما کیسے ہوتے تھے اور کیسے ان کی زندگی اور گھریلو زندگی کیسی ہوتی تھی۔ تو ماں سے تو یہ تربیت ملی کہ قومی تحریک کے بڑے رہنما کیسے ہوتے تھے وہ اور ان کی زندگی کیسے اتاری جائے۔ ان کے والد کو منت اللہ رحمانی صاحب کو تو سب جانتے ہیں، باضابطہ انہوں نے درس لیا، پھر جامعہ رحمانی، ندوۃ العلماء اور دارالعلوم دیوبند تینوں درسگاہوں سے انہوں نے فیض اٹھایا۔ اتفاق سے اپنے کئی اساتذہ کی موت پر انہوں نے مضامین لکھے ہیں۔ اگر ایک ساتھ ان مضامین کو پڑھیے تو آنکھیں روشن ہو جائیں گی کہ انہیں کیسے اساتذہ ملے اور ان اساتذہ نے
رسمی اور غیر رسمی دونوں انداز سے کس طرح ان کی تربیت کی. یہ عام بات نہیں تھی کہ مدرسے سے فارغ آدمی اگر بہار لیجسلیٹو کونسل کا ایک دن 2 دن نہیں بلکہ 24 برس تک اس کی سربراہی کرتا ہو. یہ مدرسے کا کون سا تربیت کرنے کا انداز تھا کہ اس کا اہل بنا دیتا ہے. جب یہ ایکسلنس، وہ ہمیشہ جو آخر کے زمانے میں بہت اس پہ توجہ دیتے تھے کہ تعلیم کا تو ایک عام معیار ہوتا لیکن معیاری تعلیم پر ان کی بڑی توجہ رہتی تھی. میں نے ویسی میٹنگوں میں بھی مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا کہ جب وہ اساتذہ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے اور کیا پڑھا ہے، ادھر اس ہفتے اس مہینے ایک ایسے استاد سے میری ملاقات رہی، دونوں ملاقات ان کے ساتھ ہوئی. ایک مہینہ پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ فلاں کتابیں آپ نے پڑھی ہیں کہ نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ ایک ابھی میں پڑھ رہا ہوں. آپ قربان جائیے کہ ایک مہینے بعد انہیں پھر یاد آیا کہ یہ کتاب جو چند صفحات انہوں نے پڑھ رکھے تھے اب اس کا کیا حال ہے. پھر پوچھا کہ آپ نے وہ کتاب مکمل کی یا نہیں. تو جو شخص اپنے اساتذہ سے بھی یہ دریافت کرتا رہتا ہو کہ بھائی آپ اپنی تعلیمی ترقی کے لیے کیا کر رہے ہیں، تو ولی رحمانی کا یہ اختصاص تھا کہ وہ تعلیم کے معاملے میں کتنا معیار ہم بلند کر سکیں اس کے لیے وہ کوشاں رہتے تھے. اور آپ نے اچھا کیا کہ یہ جو مضمون نویسی کا مقابلہ رکھا ہے اور بچوں کو راغب کیا ہے، تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. ہم جانتے ہیں کہ جن لوگوں کی عمر کچھ ہو چکی ہے اب وہ کم کام کریں گے، زیادہ کام انہیں ہی کرنا ہے جن کی عمر کم ہے. مجھے ہمیشہ میکسیم گورکی کی وہ بات یاد رہتی ہے، جب پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی روس کا پورا شیرازہ بکھر گیا تھا، 5 لاکھ سے تو زیادہ لوگ اپنی جان گنوا چکے تھے. تو بہت ہی تتر بتر ماحول تھا. ملک تو انہیں مل گیا تھا لیکن ملک کو سنبھالنے کے وہ اہل نہیں اپنے کو سمجھتے تھے. تو میکسیم گورکی جو لینن کے بڑے ایڈوائزر بھی تھے، گہرے دوست بھی تھے، تو میکسیم گورکی نے اس زمانے کے ادیبوں اور شاعروں کو، وہ خود نوبل laureate تھے، خطوط لکھے اور کہا کہ جنگ کی ماری ہوئی دنیا ہے، اتنی نفرت بھری ہوئی ہے کہ اگر ہم اپنے نونہالوں کو، اسکول اور کالج کے بچوں کو نئی تعلیم اور ان کے لیے نئی کتابیں لکھنے پر اگر خود کو نہیں ہم نے لگایا تو اب یہ دنیا پھر سے نفرت سے لوٹ کر نہیں آئے گی، محبت کی دنیا نہیں بنے گی. اور آج جانتے ہیں اگر USSR کی کتابوں کا جن کو بھی شوق رہا ہو، تو جو چلڈرنز اکیڈمی میکسیم گورکی نے بنائی تو 1936 میں اس کی وفات ہوتی ہے. اس وقت اس نے 40,000 کتابیں بچوں کے لیے شائع کر دی تھی. تو جو قوم فیوچرسٹک ہوتی ہے، آنے والے وقت کے لیے ایک کارواں تیار کرنا چاہتی ہے، اس کا یہ تو پہلا نشانہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں میں سے جس کو بھی تصنیف و تالیف کا شوق ہو، جو ایک پیراگراف آج لکھے گا وہی کل کتاب بھی لکھے گا. ہمیں مستقبل کا اگر مصنف بنانے نہیں آیا تو ہماری سب کتابیں پھر سڑ گل کر برباد ہو جائیں گی، انہیں کوئی سمجھنے والا سمجھانے والا نہیں ہوگا. تو یہ کام جو آج آپ نے کیا ہے، اللہ کرے یہ ہمیشہ اس طرح کا کام آپ کرتے رہیں اور اپنے بیچ میں سے لائق لوگوں کو، لفظ شناسوں کو پہچانیے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے، ان کی پشت پناہی کیجیے. ہماری قوم ایسی ہے کہ اچھے کاموں کو بھی ہم اس کو پسپا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. دارالمصنفین ہم دوبارہ 100 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا نہیں بنا سکے. ہم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ یہ کتنا قیمتی تصور تھا اور کتنا قیمتی ادارہ تھا، لیکن نہیں بنا سکے. اس معیار کے ادارے ہم نہیں کھڑے کر پاتے ہیں. تو جو بھی کوئی چھوٹا بھی انیشیٹو لے، اگر ویسا ہی ہم کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم قیمتی لوگ ہیں اور وہ ادارہ قیمتی ہے. میں شہاب الدین رحمانی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا اور بچوں کو پہچانا. ان بچوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ ہار جیت اور فرسٹ سیکنڈ مت یاد رکھیے. اگلی بار جب مقابلہ ہو تو جو تیسرا آیا ہے، جسے کنسولیشن پرائز ملا ہے یا جسے کچھ نہیں ملا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انعام اول کا حقدار ہو. جی لگا کر محنت کیجیے اور بہتر کیجیے
تصنیف و तालीफ से बड़ा कोई काम नहीं है। आपके लिखे हर्फ को दूसरा पढ़ता है, इससे कीमती कोई काम नहीं है। और उसी में से कोई ना कोई ऐसा निकल जाएगा। हमारे बीच कौन मीर गालिब बैठे हैं ये हमें नहीं पता है, लेकिन इसी में से कल का मुसन्निफ निकलेगा और कल का वो नाज़िर रोजगार निकलेगा जिसको हम आज नहीं पहचान पा रहे हैं। तो हमारा भी ये फर्ज है कि ऐसे लोगों को पहचानें और इनकी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया।